23 یا 25 سال پہلے ایک موقع کے اوپر ایک شیعہ جماعت کو اپنے نمائندے بنانے تھے مختلف علاقوں کے اندر تنظیم نو ہو رہی تھی اور اس کو نمائندے بنانے تھے. تو نمائندے بنانے میں انہوں نے کچھ نمائندوں کا انتخاب کیا جس کے اوپر کچھ دوستوں کو اعتراض تھا کہ یہ نمائندے صحیح انتخاب نہیں کیے گئے. علاقائی سطح کے اوپر شہروں کے کچھ ہیڈز بنائے گئے اور کچھ لوگوں کو ان ہیڈز کی ایلیجیبلٹی کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ قابل لوگ نہیں ہیں جن کا انتخاب کیا گیا ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ جو صاحب اس فیصلے کے اندر ملوث تھے، چند لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا، ان میں سے ایک صاحب قم آئے ہوئے تھے. تو وہ کہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں طالب علم ظاہر ہے، طالب علم ہونے کے ناطے بہت سارے طالب علم بیٹھے تھے، میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جو رسپانسبل تھے، جو اس گروپ کا حصہ تھے جس نے فیصلہ کیا تھا، وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے فلاں آدمی کو فلاں شہر کا انچارج بنایا گیا ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، تو آپ نے کس طرح یہ فیصلہ کیا؟ سنیے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایشو تھا اور وہ یہ تھا کہ ہمارا جو پارٹی ہے، جس کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں اوبویسلی، یہ جو پارٹی ہے اس کے اوپر فائنینشیل پرابلمز بہت زیادہ تھی، اس کو مالی وسائل کی کمی کا سامنا تھا. اور ہم نے جب یہ سلیکشن ہونے لگا تو اس سے پہلے یہ ایشو ہمارے پاس آیا کہ بھائی مالی وسائل ہمارے پاس بہت کم ہے. تو ہم نے ایک بنیادی فیصلہ کیا کہ ہم اپنی پارٹی کے ریجنل صدر ان لوگوں کو بنائیں گے جو ذرا مالی اعتبار سے مضبوط ہوں، تاکہ ہماری پارٹی کے مالی وسائل کی کمی کا یہ لوگ تھوڑا سا اپنا ذاتی پیسہ لگا کر جبران کر لیں گے. اس اصول کے تحت جب سلیکشن ہونے لگا ریجنل ہیڈز کا، تو ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ بھائی اس کے پاس جیب میں کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آدمی تو صحیح تھا، لیکن ہم اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا ہم نے اس بندے کا انتخاب کیا جس کی جیب میں 4 پیسے ہوں. یہ اولویت کا تعین صحیح ہے. یہ جو فکری تنظیم ہے اس کے اندر نمائندگی کا انتخاب، نمائندگی بلکہ ریاست کا انتخاب، ہیڈز کا انتخاب ایک ایسے اصول کے تحت ہوا ہے جس کے تحت معاشرے کے چند ممکنہ، نہیں کہہ رہا کہ 100%، ممکنہ ظالم لوگ، ممکنہ حریص لوگ، ممکنہ مادہ پرست لوگ اس تنظیم کی لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. صحیح ہے؟ یہ پرائورٹی صحیح سیٹ ہوئی ہے؟ نہیں سیٹ ہوئی. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، ابھی بھی زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. اب یہ جو پرائورٹی سیٹ ہو رہی ہے یہ صحیح سیٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، ابھی بھی یہ نہیں ہو رہی ہے. اور اب مستقبل میں کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. صحیح ہے؟ اچھا، یہ پرائورٹی سیٹ کرنے کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. ایکسپرٹیز میں کیا چاہیے؟ ایک کوالٹی چاہیے، یہ پتا ہو اس بندے کو کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے. جس بندے کو یہ پتا ہو وہ پرائورٹی سیٹ کر سکتا ہے. جس کو یہ نہیں پتا یہ ٹامک ٹوئیاں مارے گا، ادھر سے ادھر ٹال مٹول کرے گا اور ایک پرائورٹی لا کے رکھ دے گا، اس کے اوپر زندگی گزرنا شروع ہو جائے گی. 15 سال بعد ہمیں سر پہ ماتم کرنا پڑے گا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا. اچھا ایک بات بھی بتا دوں، 15 سال بعد بھی بہت کم لوگوں کو پتا چلے گا یہ مصیبت آئی کہاں سے ہے. آپ کو کیا معلوم ہے کہ کراچی شہر کی مصیبتیں گزشتہ 20 سال کی کن کن فیصلوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہیں؟ ہمارے سامنے تو مصیبت ہوتی ہے، یہ نہیں پتا ہوتا آئی کہاں سے ہے. تو وہ جو دینی جماعت ہے نا اس کے اندر بھی مصیبت آتی رہے گی اور ان بیچاروں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ مصیبت آئی کہاں سے ہے. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا، اتنی اسکل نہیں ہوگی کہ وہ جا کے 15 سال کے فیصلوں کو نکالے اور اس میں دیکھے کہ 15 سال پہلے جو آپ نے ڈیسیشن لیا تھا اسٹریٹجک ڈیسیشن، اور وہ شاید آپ نے چائے کے ایک کپ پہ لے لیا ہوگا 15 منٹ کے اندر، یہ مصیبت وہاں سے آئے گی. اب تک تو چلا لیا جیسا طے، آگے کا کیا ارادہ ہے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ اب تک تو کم خون بہا ہے، اب ہر روز بہ رہا ہے. آپ کو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں مجھے جو پریشانی اس وقت لگی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس خون کا ذمہ دار کون ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، میں اپنی ذمہ داری اتار رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری اتار رہا ہوں. مجھے پتا ہے 10 لوگ اعتراض کریں گے آپ نے کیوں کہا،
یہ باتیں کوئی پبلک میں ڈسکس کرنے کی ہیں، یہ باتیں تو ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے کی ہوتی ہیں. وہ ٹیبل مجھے کبھی نصیب نہیں ہوگی، چونکہ میں بک بک کرنے کا ماہر ہو گیا ہوں. وہ مجھے نصیب نہیں ہونی ہے، اور میں اس بات پہ کھوڑ رہا ہوں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور خاموش بیٹھا ہوں اپنی مصلحتوں کی خاطر. تو اب میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے بول دینا بہتر ہے. میں کیوں اس خون کا بوجھ اپنے سر پہ لوں؟ اگر اس کا کوئی بوجھ ہے ہی، میں کیوں ذمہ داری لوں؟ کم سے کم میں بول تو دوں کہ بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو ابھی بھی عرض کر رہا ہوں، ہماری گروپس کی لیڈرشپ کی تعین کا، لیڈرشپ کا مطلب ٹاپ لیڈرشپ نہیں ہے پھر آپ اس جھگڑے کے اندر جا کے لگ جائیں، رسپانسبلز کے، ذمہ دار افراد کے تعین کی پرائرٹیز اسی قسم کی ہیں، اسی قسم کی ہیں جس کو مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ تبدیل نہیں ہوئی ہیں، آگے بھی یہی ہونا ہے، آگے بھی یہی ہونا ہے. اچھا، ذمہ دار قوم کیا کرتی ہے؟ پرائرٹیز سیٹ کرتی ہے. بھائی یہ کام ہونا کیسے؟ درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ. اچھا، ذمہ دار قوم کیا کرتی ہے؟ ذمہ دار قوم پرائرٹیز سیٹ کرتی ہے. ان پرائرٹیز کو سیٹ کرنے کے بعد کیا کرتی ہے؟ آج کل کے دور میں اس کا ایک ڈاکومنٹ بناتی ہے، آج کل کے دور میں اس کا ایک ڈاکومنٹ بنا دیتی ہے، اور اس ڈاکومنٹ کو پبلسائز کر دیتی ہے. کہتی ہے دیکھو بھائی، ہماری پارٹی میں لیڈرشپ، رسپانسبل، عہدیدار، اس کا تعین ان اصولوں کے تحت ہوگا. اگر آپ کو یہ اصول امپلیمنٹ ہوتے نظر آئیں تو آپ تائید کیجئے گا، نظر نہیں آئے تو آپ انکار کر دیجئے گا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشنل ٹرانسپیرنسی. کسی تنظیم میں ہے اس وقت؟ کس تنظیم میں ہے؟ کوئی شیعہ تنظیم دیکھیے جس نے اپنے ذمہ داروں کے معین ہونے کا کرائیٹیریا پبلسائز کیا ہو؟ تو کیسے ذمہ دار بن رہے ہیں یہ چائے کے کپ پہ؟ جس کو جو ووٹ مل گیا وہ لے کے بن جائے گا. کب تک ایسے ہوگا؟ کتنی قیمت دینی ہے؟ ادارے ختم، تنظیمیں ڈسٹریکٹڈ، ایسے راستوں پہ چل گئیں جن کا نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے. کب تک ایسے چلنا ہے؟ صرف ایک راستہ ہے، پرائرٹیز سیٹ کرو. آپ یہ بتاؤ، آپ کو سیکریٹری مالیات چاہیے، یہ بتاؤ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، تاکہ جب آپ بندہ انتخاب کرو نا تو میں اس کرائیٹیریا کو جا کے اس میں ڈھونڈوں اس میں ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن بنا کے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ اگر بنا کے دے دیا تو پھر منمانی کرنے کا کوئی چانس نہیں رہے گا. یہ مشکل ہے. جس پارٹی کو اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے نا وہ کبھی ڈاکومنٹ نہیں بناتا، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے ڈاکومنٹ بنا کے دے دیا تو میں جو فیصلہ کروں گا یہ میری گردن پکڑ لے گا کہ بھائی تم نے جو ڈاکومنٹ بنا کے دیا تھا اس میں یہ 6 کلاز تھیں، ان کلاز کے تحت اس بندے کا انتخاب نہیں ہونا تھا، تم نے کیوں کیا؟ اس ٹرانسپیرنسی کی مصیبت میں پھنسنا ہی نہیں چاہتا. تو آپ سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا قوم کی بہترین مصلحت میں نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے راز فاش کروں. یہ وہ مسائل ہیں جو خاموشی سے طے کیے جاتے ہیں، اور زیادہ تر مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں جو خاموشی سے طے کیے جاتے ہیں. کب تک؟ یہ آپ نے سوچنا ہے. عزیزان محترم، یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ممکن ہے ہم پہ کوئی یہ بعد میں الزام لگائے، کوئی دوست ممکن ہے کہے مجھے کہ بھئی آپ تو پبلک کو اپنی تنظیموں سے تھکا رہے ہیں، سب کو بھگا رہے ہیں، سب کو. ٹھیک ہے، یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ لوگوں کو تنظیموں کا باغی بنا رہے ہیں، لوگوں کو تنظیموں سے لا تعلق بنا رہے ہیں. تو آپ تو قوم کے اندر انتشار برپا کر رہے ہیں. ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے گا. اچھا، ہم اس سے یہ کہیں گے کہ چلو فرض کرو یہ ہم انتشار برپا کر رہے ہیں، یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بات کو کاؤنٹر کرو نا کہ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے. اگر بات صحیح ہے تو یہ بتاؤ اور کہاں کیا ہے؟ پھر کوئی فورم بتاؤ جس پہ جا کے ہم یہ بات کہیں، پھر کہاں کہیں؟ اچھا، اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، اوپینین بلڈ کیسے ہوتی ہے سوسائٹی میں؟ آپ کو ایک رائے دینی ہے، وہ رائے بننی ہے، وہ رائے بنے تو بات آگے بڑھے گی نا. رائے بنتی کیسے ہے؟ رائے ایسے ہی بنتی ہے.
رائے ڈسکشن میں لائی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، لوگ اپنی عقل سے یا قبول کریں گے یا رد کریں گے، اس پہ رائے بنتی ہے۔ اور کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں اگر مثلا ہم آئیں لوگوں کو جذباتیات میں لا کر ان کے جذبات کو چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو کسی ایک طرف دھکیل دیں اور ان سے کہیں یہ سب غلط ہے، ہاں یہ بات غلط ہے، ایک چیز میں سب غلط ہے، نہیں یہ سب صحیح نہیں ہونا چاہیے، ایسی یہ جملہ ہی غلط ہے، اصلا سب غلط نہیں ہوتا ہے، کچھ چیز غلط ہوتی ہے، صرف وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے جو غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اس وقت جو ڈسکشن ہے وہ ایک غلط بات میں ہے، وہ غلط بات کیا ہے؟ سلیکشن کا کرائیٹیریا کنفرم نہیں ہے۔ سلیکشن کا کرائیٹیریا کنفرم نہ ہونے کی وجہ سے غلط لوگ عہدوں پر آئیں گے، اور غلط لوگوں کے عہدوں پر آنے کی وجہ سے معاشرے کے مفید ادارے نہیں بن پائیں گے، مفید کام نہیں ہو پائے گا، اس کی قیمت بہت بھاری پڑ رہی ہے۔ اس کا ازالہ صرف ایک طریقے سے ممکن ہے، سلیکشن کے کرائیٹیریاز بن جانے چاہیے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں اولویتوں کو معین ہو جانا چاہیے۔ آپ کی پارٹی کے پاس 5 ملین روپے آئے ہیں اس سال کے بجٹ میں، وہ کہیں خرچہ ہو گیا ہے جو آپ کو بعد میں ایک بل بنا کے دیا گیا ہے، آپ کے پاس پہلے سے کرائیٹیریا بنا ہونا چاہیے پیسوں کے خرچ ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے، کہاں خرچ ہونے کہاں خرچ نہیں ہونے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کچھ وقت پہلے دو مہینے کے قریب ایک بندے خدا ہیں، بہت معروف ہیں پاکستان کے اندر، آپ سب لوگ نام سے جانتے ہیں، ہمارے فرقے کے نہیں ہیں، کسی اور فرقے، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور بات ہوئی یونیورسٹیز بنانے پہ۔ میں اس کو پہلے بھی شاید کہیں کہا ہوگا، میرے پاس ریپیٹڈ باتیں ہی ہیں۔ ان سے گفتگو ہوئی یونیورسٹی بنانے پر، انہوں نے کہا بھائی یہ یونیورسٹی بنتی ہیں پیسے سے۔ انہوں نے ایک اور فرقے کے ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا، ایک گروپ کے نمائندے تھے، دیکھو ان کے پاس پیسہ ہے، دیکھو انہوں نے یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یونیورسٹیز پیسے سے نہیں بنتی ہیں، یونیورسٹیز یہاں سے بنتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ باتیں یہاں سے تو بنتی ہیں لیکن اصلی چیز یونیورسٹی کے اندر پیسہ ہوتی ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، HEC کے ڈاکومنٹڈ کرائیٹیریا میں 10 کروڑ روپے کی پری کنڈیشن ہے یونیورسٹی کے بنانے کی۔ 5 کروڑ روپے کے ایسٹس ہیں، 5 کروڑ روپے آپ کو رننگ فائنینس کے سیکیورٹی کے طور پر دینے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں جس میں 5 کروڑ روپے کے ایسٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں، جو کوئی بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، تو بیسیکلی فائنینشیل کرائیٹیریا آپ نے جو ہے وہ ان کا پورا کر دیا اگر آپ کے پاس 10 کروڑ روپے موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں بنتی۔ میں نے کہا نہیں پیسے چاہیے ہوتے، عقل چاہیے ہوتی ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، جو ہوا میں آپ کو سنا رہا ہوں نام لیے بغیر۔ میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں لاہور میں ایک جلسہ کرنا ہے 5 لاکھ بندوں کا، کتنا پیسہ لگتا ہے؟ ان کی بار بار کرواتی ہے، کئی دفعہ کرواتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی 5 لاکھ روپے، لوگ نہیں آتے، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ، 5 لاکھ روپے، ایک دم بھڑک گئے جسے کہتے ہیں۔ جب ان کی جماعت ملین کے کئی دفعہ کروا چکی ہے، وہ خود کہہ رہے تھے کہ 5 لاکھ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا چلو 5 لاکھ نہیں، 1 لاکھ بندوں کا لاہور میں اجتماع کرنا مینار پاکستان پہ، خرچہ کتنا ہے؟ بھائی 1 لاکھ بھی نہیں آتے۔ اور میں دل میں سوچ رہا تھا یہ آپ تو 10 لاکھ کا پتہ نہیں کتنی دفعہ کر چکے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں آپ 10 لاکھ کی کیا آپ نے۔ انہوں نے کہا بھائی 1 لاکھ نہیں آتے۔ میں نے کہا اچھا چلو 1 لاکھ بھی نہیں، اور وہ بندہ ایسے میں نام لوں آپ اچھل پڑے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرتے 50,000 مینار پاکستان پہ 50,000 بندوں کا ایک جلسہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہنے لگے ہاں 50,000 آ جائیں گے۔ میں نے کہا اچھا 50,000 بندوں کا جلسہ کرنا ہے، خرچہ کتنا ہے؟ کہنے لگے ایسے تو نہیں بتا سکتے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ ماشاءاللہ بہت ماہر ہیں اور آپ نے کئی دفعہ ایسے جلسوں کو سپروائز کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ کی مثلا کوئی پارٹی کی وجہ سے پرابلم نہ ہو۔ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے یوں ہی کہا، انہوں نے کہا 5 سے 6 کروڑ روپے لگیں گے، 5 سے 6 کروڑ روپے لگیں گے، خدا شاہد ہے 2 مہینے سے کم کی بات ہے، میرے حافظے میں پرنٹ ہے اس وقت، میں نہیں بھول پاؤں گا فی الحال۔ تو اس نے کہا 5 سے 6 کروڑ روپے لگیں گے۔ میں نے کہا اچھا دیکھیں آپ ایک جلسے میں 5 سے 6 کروڑ روپے لگاتے ہیں نا، ایک جلسہ نہ کریں، اس کے پیسے کو 2-3 سال کے لیے محفوظ کر لیں تو یونیورسٹی تو ویسے ہی بن جائے گی۔ صحیح ہے؟ یقین مانے اس کا چہرے کا رنگ تھوڑا سا فیڈ ہوا، اسے سر جھکا کے کہا ہاں آپ کی بات صحیح ہے، ہم نے پرائورٹیز طے نہیں کی۔ صحیح ہے؟
صرف اسی نے طے نہیں کی، ہم نے بھی طے نہیں کی۔ کتنے جلسے کرنے ہیں آپ نے نشر پاک میں؟ کتنے جلسے آپ نے مینار پاکستان لیاقت باغ میں کرنے ہیں؟ اور ایک یونیورسٹی بنائیں گے آپ؟ نہیں، آپ ایک اور جلسہ کریں گے۔ کتنی دفعہ کریں گے؟ میں دل ڈوب رہا ہے، خدا شاہد ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ مجھے کچھ طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ قوم کا کتنا وقت لگانا ہے اس میں، کتنا سرمایہ لگانا ہے، اور کب تک محروم کرنا ہے ان اہداف سے جن پہ ہمیں اب تک موو کر جانا چاہیے تھا۔ یہ ہماری مشکل بن گئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، ہماری پرائرٹیز طے ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہمیں دین مبین میں دیکھنا ہوگا دین مبین نے انسانوں کے اہداف کیا رکھے ہیں، ان اہداف کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ یہ اہداف دین مبین نے رکھے ہیں، ان اہداف کا حصول پہلی پرائرٹی ہے۔ وہ اہداف کیسے حاصل ہوں گے، ان کی چین بنائیں۔ آپ کہیں مثلا ہمیں عادلانہ معاشرہ چاہیے، عادلانہ معاشرہ کب بنتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کہیں اس وقت بنتا ہے جب اے فیکٹر ملتا ہے۔ اے فیکٹر کب ملتا ہے؟ جب بی ملتا ہے۔ آپ 10 تک لے جائیں، پھر آپ 10ویں سے شروع کریں اور لائن آپ کے سامنے بالکل کلیئر بنی ہوئی ہو، میں 10 کروں گا، پھر 9 کروں گا۔ اس دوران میں مجھے دشمن اس طرح ڈسٹریکٹ کرے گا، میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گا، میں اپنے کام کو چلاؤں گا۔ 10 اسٹیپ کو 20 سال میں طے کروں گا اور اس ٹاپ کے اوپر پہنچ جاؤں گا۔ اچھا ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، آپ میری طرح دل نہیں ڈبوئیے گا۔ قومیں ایسے چلتی ہیں، قوموں پہ نیچے اوپر کا ٹائم آتا ہے، ہم لوگ تھوڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ بعض اوقات کچھ چیزوں کا جان لینا خطرناک ہوتا ہے، پھر مجھے بعض اوقات یوں لگنے لگتا ہے کہ خدایا بہتر نہ ہوتا کہ میں نہ سمجھ پاؤں، کیونکہ میں سنبھالنے کا حوصلہ کم ہوتا جا رہا ہے، اب یہ مشکل بن رہی ہے۔ یہ رف پیچز آتے ہیں، پھر بعد میں صحیح ہوتا ہے۔ صرف کیا ہوگا، باخبر رہیں، کام کو فالو کریں۔ آپ لوگ جتنے مثال کے طور پہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور جب ہم بولتے ہیں نا تو یہ نیٹ پہ جاتا ہے، پھر لوگ اس کو بھی سنتے ہیں، تو کئی ہزار لوگ ہو جاتے ہیں۔ باشعور کئی ہزار لوگ بہت ساری چیزیں چینج کر سکتے ہیں، معاشرے کے اندر اوپینین بلڈ کر سکتے ہیں۔ اپنے کام کے اوپر غور کریں۔ ایسے جو ہم نے باتیں کہی ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہیں یہ باتیں، صرف یہ ہے کہ ایک آواز نہیں بن پا رہی، اس کے اوپر کوئی اجتماعی جدوجہد نہیں ہو پا رہی۔ اب مثلا آپ کسی بھی پارٹی میں ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، سروکار نہیں ہے اس وقت کہ آپ کس پارٹی میں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر 3-4 بڑی پارٹیز ہیں تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں، ایک ہی بندہ 2-3 پارٹیز میں ہوتا ہے۔ تو میں یوں سوچتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ انہی 3-4 پارٹیز میں ہوں گے جو آج کل پاکستان میں اہل بیت کے ماننے والوں کی رائج چل رہی ہیں، انہی میں سب شرکت کرنے والے۔ آپ کہیں پر بھی ہیں، کوشش کریں کرائٹیریاز بن جائیں، پرائرٹیز بن جائیں، ڈاکومنٹڈ ہو جائیں، تاکہ جب کام ہو تو پتہ تو چلے کہ بھائی یہ کام صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہو، قوم کی ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ مثلا چھوٹا سا ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں، اس کو صحیح کریں، اس ٹرسٹ کو صحیح کریں، پرائرٹیز سیٹ کریں، دیکھیں آپ نے کس کو بندے کو ذمہ دار بنایا ہے، کیوں ذمہ دار بنایا ہے۔ اچھا جب بھی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے نا، اور جب بھی ڈاکومنٹس نہ ہونے کا کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو ایک نااہل آدمی اوپر آ جاتا ہے، اور جب نااہل آدمی اوپر آتا ہے تو پھر ادارے کا ستیاناس لگ جاتا ہے۔ ادارہ توڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ نااہل آدمی اوپر آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، لیکن دشمن کی نظر سے۔ وہ اپنی دانش میں جو رائٹ پرسن ہوتا ہے اس کو رائٹ جاب پہ جا کے بٹھا دیتا ہے، اور وہ رائٹ پرسن دشمن والا وہ سارے ادارے کو ویسے ہی توڑ دیتا ہے جس کو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے خون پسینے سے بنایا ہوتا ہے۔ تو یہ پرائرٹیز طے کر لیں۔ اچھا الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا اس کے اوپر محنت کریں، کام صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا محنت کریں، کام صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بات عقل مندی کی دنیا قبول کرے گی، عقل کی بات تو دنیا قبول کرتی ہے، تو آپ بات عقل مندی کی کریں گے، لوگ قبول کریں گے، تو آپ اس بات سے مت گھبرائیے گا کہ یہ مستقبل ہمارا بہت خراب ہو جائے گا۔ نہیں، آگہی اور شعور ہوا، مستقبل خراب نہیں ہوگا، مستقبل صحیح ہوگا۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مستقبل صحیح کرنے کی ایک جدوجہد ہے کہ اب کم سے کم آگے کو صحیح ہو جانا چاہیے۔ ہمیشہ اس بات پہ اطمینان رکھیے گا، میں آپ کی خدمت میں ان تمام باتوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا مستقبل اچھا ہے، گارنٹی سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارا مستقبل اچھا ہے۔ کبھی مجھے شک نہیں کہ ہمارا مستقبل خراب ہے، ہمارا مستقبل اچھا ہے، اور یہی لوگ صحیح کریں گے، یہی لوگ صحیح کریں گے۔ ہمارے اندر شعور آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سید الشہداء کے صدقے میں، سید الشہداء کی
بات اب اوپر آ رہی ہے